الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان کے روزے کے حوالے سے چل رہی تھی کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں یا روزے کے لیے نقصان دہ ہیں یا روزے کے جو شرعی احکام ہیں۔ بہت سی چیزیں جو سوال کے شکل میں بھیجی گئیں اور پوچھا گیا ہے اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، لیکن ایک چیز بتانا جو اہم ضروری ہے اور اسے مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں یا باطل نہیں کرتی۔ وہ ہے مبطلات روزہ، خود توضیح مسائل اور دوسرے رسالے اور دوسری کتابوں میں جو فقہی ہیں جہاں پر مسائل بیان کیے گئے ہیں، جیسے منہاج الصالحین ہے، تو ان تمام موارد کا ذکر ہوا ہے جس نے وہ چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس کی ایک فہرست ہے، تو وہ اجمالی طور پر اس کا ایک خاکہ، اس کی ایک تصویر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، تاکہ ہم کہیں پر اگر ہمیں پتہ نہ چلے کہ فلاں کام سے یا اس کام سے روزہ باطل ہوتا ہے یا باطل نہیں ہوتا ہے، تو ان موارد میں وہ چیزیں اگر ہمیں پتہ ہوں گی کہ ہاں بھائی یہ چیز روزے کو باطل کرتی ہے، تو بہت ہی کم موارد پھر اور رہ جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے لیے سوال اٹھے اور ہم یہ پوچھیں، کیونکہ مسائل دین کا جاننا اور اس کا سمجھنا یہ ایک ہماری شرعی ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ البتہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں اور جانیں کہ جو دینی مسائل ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہمارے لیے بیان کیا جا رہا ہے، وہ صحیح طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے اور ہم صحیح معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط انفارمیشن کہیں سے لے لیتے ہیں یا غلط ہمیں بتایا جاتا ہے یا سنتے ہیں ان سے اور سوچتے ہیں کہ یہی دین کا حصہ ہے یا شریعت کا حکم یہی ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو توجہ یہ ہونی چاہیے کہ جو دین کی ہم معلومات لے رہے ہیں وہ ایسی جگہ سے لیں جہاں سے اطمینان بخش ہوں، اور آپ کے جو وظیفے ہیں، جو شرعی وظائف ہیں، وہ حکم خدا کے مطابق بیان کیے جا رہے ہیں۔ بسا اوقات یہی مسائل دین کے مسئلے میں بہت سے اشتباہات پیش آتی ہیں، اور ان لوگوں سے رابطہ کرنا جو دینی مبانی سے آشنا ہے، کیونکہ ایک شخص جو حوزات علمیہ میں سالہا بالخصوص مبانی فقہ و مبانی اصول سے علم حاصل کر کے آیا ہو، آشنا ہو، درس خارج اور علمی صلاحیت اس حد تک ہو کہ خود درس خارج دے سکتا ہو یا درس خارج پڑھا سکتا ہو، تو ایسے لوگ قطعاً مبانی دین سے بہتر آشنا ہوتے ہیں اور ان سے آپ جزئی مسائل کو بہتر سے بہتر دریافت کر سکتے ہیں۔ وگرنہ توضیح مسائل پڑھ کے جواب دینا، خیر ایک سطحی مسائل ہوتے ہیں، وہ ہر شخص جواب دے سکتا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہمارے زندگی کے مسائل ہیں جو تھوڑا ڈیپ میں ہوتے ہیں۔ جب ہم ڈیپ میں مسائل کے جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو جس کنڈیشن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کنڈیشن میں ہمارے لیے مسئلہ پیش آیا ہے، اس کا کوئی قانع اور مطمئن بخش جواب دینے والا ہے یا نہیں۔ خیر الحمدللہ 6-7 سال سے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کی سائٹ اردو اور سالہا حوزات علمیہ درس خارج کا سلسلہ رہا، تو بہت سے مبانی آیت اللہ سستانی کے مبانی ہمیں پتہ ہیں اور درس خارج کے بھی بہت سے مبانی، اس لیے بہت سے مسائل کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اسپیشلسٹ کی طرف، ایسا شخص جو آپ کی کنڈیشن کو سمجھ کے آپ کے مسائل کا جواب دے سکے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے مبطلات روزے کے بارے میں کہ کون سی چیزیں روزے کو باطل کر دیتی، جس کا ذکر توضیح مسائل میں آیا ہے۔ البتہ ایک سوال اور لوگ کرتے ہیں، یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ بھائی مولانا آپ پڑھ کے آئے ہیں 20 سال، تو آپ سستانی صاحب کے نام سے کیوں بتا رہے ہیں؟ بھائی جو مرجع ہے جس کی لوگ تقلید کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی کا حکم بیان کریں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی اگر کہیں سے بتائیں گے تو کسی نہ کسی کتاب سے دیکھ کے ہی بتائیں گے۔ اب اگر ہم کسی کا فتویٰ یا بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے، تو مقصد یہ نہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بیان کرنا
کوئی بھی جو عالم بتائے گا وہ یہی بتائے گا کہ آپ کا جو مرجع تقلید ہے، گرچہ مراجع بھی بہت ہیں لیکن ہم کس کا فتویٰ بیان کرتے ہیں؟ جس کی غالباً تقلید کی جا رہی. تو مہم یہ ہے کہ آپ کی جو شعوری ذمہ داری ہے وہ آپ تک پہنچانا، وہ بھی ہماری ایک ذمہ داری. سوال مبطلات روزے کے حوالے سے کہ کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور کن کاموں کے انجام دینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. خوب آپ جب یہ پتہ آپ کو چل جائے گا کہ کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو قطعاً جب ان کی ایک لسٹ، ایک فہرست آپ کے ذہن میں موجود ہوگی تو بہت سے موارد میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو کام ہیں وہ روزے کو باطل نہیں کرتے. تو 9 چیزوں کا ذکر رسالے میں توضیح المسائل میں ہوا ہے. اکثر یہی 9 چیزوں کو ذکر کرتے ہیں. پہلی چیز کھانا اور پینا. سب جانتے ہیں کہ اصل روزہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ کھائیں اور نہ کھائیں نہ پئیں. کھانے پینے لگیں تو پھر روزہ کس چیز کا؟ تو خیر یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے. دوسری چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں دن میں ہم بستر ہونا. آج ہی ایک فون آیا تھا ہمارے نمبر پہ کہ مولانا اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریے، کیونکہ جو جوان ہیں وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتے، شرماتے ہیں. اب ایسے کہ بھائی ایک پیغام ہے پہنچ رہا ہے، جو بھی جہاں اپنے گھر پہ سن سکتا ہے. تو ان چیزوں پہ بھی کم و بیش معلومات جوانوں کو دینا ضروری ہے. دن میں ماہ مبارک رمضان میں دن میں اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اب یہیں پر اس میں ایک دو سوال یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے مجبور کیا، مثلا شوہر نے زوجہ کو یا زوجہ نے شوہر کو مجبور کیا، تو اب اس میں کس کا روزہ باطل ہوگا؟ جو مجبور کر رہا ہے اس کا روزہ باطل ہے. جس کو مجبور کیا جا رہا ہے اور اگر وہ مجبور ہے اس کا روزہ باطل نہیں ہے. تو ماہ مبارک رمضان میں دن میں اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. پھر یہیں پہ ایک سوال یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے ہم بستری کیا اور منی خارج نہیں ہوئی تو اب ہماری کیا شرعی ذمہ داری ہے کہ کیا پھر بھی روزہ باطل ہو جائے گا؟ ہم بستری کرنا ہی روزے کو باطل کرتا ہے، خواہ منی خارج ہو یا خارج نہ ہو. تیسری چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے انہی مبطلات میں سے استمنا ہے، یعنی کوئی ایسا کام انسان کرے جس سے انسان کی منی خارج ہو جائے، اسپرم خارج ہو جائے. ایسا کام اگر عمدن ماہ مبارک رمضان میں دن میں آپ کرتے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو ایسے حرام کاموں سے گرچہ یہ کام بذات خود حرام ہے، سخت مذمت ہے، لیکن اگر ماہ رمضان میں اس کو انجام دیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے، حرام نہیں ہے، معلومات نہیں ہے جوانوں کو. تو یہ کام حرام ہے، اور اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی کرتا ہے تو اس کا یعنی اپنے کوئی بھی کام ایسی فلم دیکھ رہا ہے، ایسے موویز دیکھ رہا ہے، ایسا کوئی بھی کام کر رہا ہے جس سے یہ کہا جائے کہ اس نے خود جان بوجھ کر اپنا اسپریم خارج کیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. چوتھی چیز خدا بند متعال پیغمبر اسلام ائمہ طاہرین کی طرف جھوٹی نسبت دینا. اس کے مسائل پہلے بھی بیان کیے جا چکے، لیکن کیونکہ ہم ایک فہرست بتا رہے ہیں تو اس فہرست میں ان 9 چیزوں کا ذکر ضروری ہے. چوتھی چیز یہ کہ آپ خدا، رسول، اہل بیت کے نسبت اگر کوئی جھوٹی نسبت دیتے ہیں جو معصوم نے نہیں کہا ہے، آپ کہہ دیتے ہیں. اب آج ہی ایک سوال پوچھا گیا کہ مولانا ابھی جو کلاسیں چل رہی ہیں قرآن پر، احکام پر، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3-4 آپشن آپ کو دے دیا جاتا ہے اور اس آپشن میں آپ کو جواب دینا ہوتا ہے کہ کون سا صحیح ہے، اور بعد میں پھر آپ کو انعام ملتا ہے، جائزہ ملتا ہے. تو یہ سوالات میں کبھی کبھی ایسے سوال ہوتے ہیں کہ اس حدیث کو کس نے فرمایا، یہ قول کس کا ہے. ایک قول نقل کر دیا مثال کے طور پہ کہ ماہ رمضان کا شروع جو ہے رحمت ہے، بیچ میں مغفرت ہے، آخری کے مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے. اب یہ حدیث کس سے ہے؟ انہوں نے آپشن دے دیا کہ یہ حدیث رسول اللہ سے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، امام محمد باقر سے ہے، مولا علی سے ہے. اب یہ 4 حدیث میں ہر انسان اپنے اعتبار سے جواب دیتا ہے. کوئی کہتا ہے مولا علی نے کہا ہے، کوئی کہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے. سب تو صحیح جواب نہیں دیتے. تو آیا یہ جواب دینا جو ہم سے پوچھا گیا ہے کوشچن 4 آپشن رکھ کے، یہ جواب دینا روزے کو باطل کر دے گا یا نہیں کر دے گا؟ تو اس میں یہی بیان ہوگا کہ جو سوال کیا گیا ہے وہ سوال کا انداز کیا ہے. جو سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال کا انداز کیا ہے. سوال میں یہ لکھا گیا ہے کہ کس امام نے فرمایا ہے، کیونکہ اس دن بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ امام کی طرف نسبت دینا یا معصوم کی طرف نسبت دینا کہ امام نے فرمایا ہے، امام نے کہا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام سے منقول ہے، امام سے نقل ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں.
بھائی نقل ہوا ہے، اب صحیح نقل ہوا ہے غلط نقل ہوا وہ ہماری ذمہ داری نہیں، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ امام نے کہا ہے تو ایک نسبت ہو جاتی. تو اس لیے آپ اس کی توجہ رکھیں کہ اس میں جب سوال کرتے ہیں، سب سے پہلے سوال کرنے والوں کو بھی اس دقت ہونی چاہیے کہ وہ ماہ رمضان میں بالخصوص یہ نہ لکھیں کہ یہ قول کس نے کہا ہے. پہلی بات تو آپ کو کہاں سے پتہ کہ اس میں سے امام نے کہا ہے کتنی ضعیف روایتیں. ہمیشہ کوشش کریں جب بھی کوئی روایت معصوم سے یا پیغمبر گرامی اسلام سے نقل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کہنے کی نسبت نہ دیں، یہ کہیں کہ یہ روایت کس سے منسوب ہے یا یہ روایت کس سے منقول ہے. کس سے منسوب ہے سب سے اچھا جملہ ہے، کس کی طرف منسوب ہے. اب پتہ نہیں نسبت صحیح ہے نہیں صحیح وہ ہم نہیں جانتے. تو معصوم سے منسوب ہونے کا کہنا یا منقول ہونے کا کہنا بہتر ہے تاکہ آپ کا روزہ باطل نہ ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا ہے تو قطعاً وہ حدیث ہونی چاہیے، معتبر حدیث ہونی چاہیے، تبھی آپ کا روزہ صحیح ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا. تو ایسے سوالات جب بناتے ہیں تو وہاں پر منسوب کی نسبت منسوب کا لفظ استعمال کریں کہ یہ حدیث کس سے منسوب ہے، کس امام سے منسوب ہے. پھر آپشن دے دیں، اب کوئی غلط بھی بیان کرتا ہے تو اس کا روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے. تو یہ ایک سوال تھا نسبت کے حوالے سے اور اہل بیت کی طرف کسی قول کے لیے. تو یہ چوتھی چیز تھی جو روزے کو باطل کرتی ہے. پانچویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے غلیظ گرد و غبار. اس کا بھی مسائل کا ذکر ہو چکا ہے لیکن کیونکہ ایک فہرست بتا رہے ہیں جو سوالوں میں آیا تھا تو اس کی فہرست میں ایک یہ بھی ہے کہ غلیظ گرد و غبار کا اپنے حلق میں داخل کرنا وہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے. چھٹی چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ یہ کہ آپ جان بوجھ کر حیض، نفاس یا جنابت کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہیں. اذان صبح کا ٹائم ہو گیا ہے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن آپ نے غسل نہیں کیا، جان بوجھ کر باقی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں، یا خاتون ہیں اپنی پیریڈ سے پاک ہو چکی انہیں غسل کر کے نماز اور روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، یا کوئی خاتون ہے جو نفاس سے پاک ہو چکی ہیں. تو ان تمام حالتوں میں اگر کوئی جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے، گرچہ اذان صبح کے بعد غسل کر لے لیکن اذان صبح سے پہلے اس نے غسل نہیں کیا، بیدار تھا، سو بھی نہیں رہا تھا کہ سویا رہ گیا ہو، تو ایسے عالم میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. تو جان بوجھ کر حالت جنابت میں یا حیض میں یا نفاس میں اذان صبح تک باقی رہنے سے آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. البتہ یہیں پر ایک سوال اور ہے جو پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ مولانا ذرا یہ بتائیے کہ ہم نے روزہ رکھا مثال کے طور پر شام میں 5 بجے 6 بجے افطار سے 1 گھنٹے پہلے خاتون کو پیریڈ آ گیا، تو اب یہ خاتون کیا کرے؟ اس کا روزہ صحیح ہے؟ پورے دن تو بیچاری بھوکی تھی. نہیں، اگر آ گیا ہے افطار سے کچھ لمحے بھی پہلے اگر آ گیا ہے تو اس دن کا روزہ آپ کا باطل شمار ہوگا، بعد میں اس کی قضا بجا لانی ہوگی. 8ویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی سیال چیز سے اینما لینا. یہ بھی ایک علاج ہے، پہلے ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے. کوئی سیال چیز مادے کے ذریعے آپ اینما لیتے ہیں، حقنہ جسے لیتے ہیں، گرچہ یہ آج کل مبتلا بھی نہیں ہے لیکن بعض میڈیکل اس میں کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر کوئی روده کی، معدے کی یا آنتوں کی بیماریوں میں علاج ہوتا ہے تو ایسی چیزوں سے جو سیال ہو یعنی بہنے والی ہوں، سوکھی چیز نہ ہو، اگر اینما یا حقنہ لے رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. 9ویں چیز جان بوجھ کر قے کرنا. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرتا ہے، ایک مرتبہ کہ آ گئی وہ میٹنگ خود بخود آ جاتی ہے کبھی کبھی، ایک یہ کہ نہیں جان بوجھ کے آپ ایسا کام کر رہے ہیں، تو اگر جان بوجھ کر کرتے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. تو اب یہ 9 چیزیں ہیں جو آپ کے روزے کو باطل کرتی ہیں. پھر سے ہم جلدی سے اس کی فہرست بتائیں گے تو توجہ رہے کہ ان 9 چیزوں سے ہٹ کے اب کوئی پوچھتا ہے مولانا صاحب ماہ رمضان میں روزے میں ناخن کاٹنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو بھئی اگر ان 9 چیزوں میں نہیں ہے جو 9 چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں تو واضح ہے کہ جائز ہے. خون نکالنا جائز ہے نہیں جائز ہے، ناخن کاٹنا جائز ہے نہیں جائز ہے، بال بنوانا جائز ہے. بہت سے سوالات ایسے آتے ہیں. تو یہ سوالات کیوں پوچھے جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں نہیں پتہ ہے کہ کون سی چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے. وہ کھانے پینے کا صرف جانتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے. تو پھر سے خلاصتاً فہرست: کھانا پینا، ہم بستر ہونا،
استمنا کرنا یعنی اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی منی خارج ہو جان بوجھ کر۔ چوتھی چیز خدا، بند متعال، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بنسبت جھوٹی نسبت دینا۔ پانچویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے، غلیظ گرد و غبار کو حلق میں وارد کرنا۔ چھٹی چیز اذان صبح تک جان بوجھ کر حالت جنابت پہ باقی رہنا۔ ساتویں چیز جو نماز روزے کو باطل کرتی ہے، عورت کا حالت حیض یا نفاس میں اذان صبح تک باقی رہنا۔ آٹھویں چیز کسی سیال چیز سے، بہنے والے لکوڈ سے اینما یا حقنہ لینا۔ اور نویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ جان بوجھ کر آپ قے یا اومیٹنگ کریں۔ یہ 9 چیز مین ہیں، ان کو ذہن میں اگر ایک اجمالی خاکہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بہت سی چیزوں کے جو سوالات پوچھتے ہیں کہ مولانا اس سے روزہ باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوا، آپ خود اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فہرست تھی، اب اسی کے ذیل میں کچھ سوالات ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں، گرچہ سوالات مسلسل بہت سے ہوئے ہیں اور اس کے جواب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مبطلات روزہ کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہو، اگر کوئی شخص جانتا ہی نہیں کہ کون سی چیز روزے کو باطل کرتی ہے اور کون سی چیز روزے کو باطل نہیں کرتی، اب کیونکہ جانتا نہیں تھا اس لیے اس نے انجام دے دیا۔ ہوتے ہیں بہت سے موارد میں آدمی جاہل ہے، مثلا جان بوجھ کر حالت جنابت یا حیض میں باقی رہنا، اب نہیں علم ہے، یا استمنا روزے کو باطل کرتا ہے، جوان ہے نہیں پتہ ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو ایسے حالت میں اگر ہم نے جان بوجھ کر ایسے کام کیے ہیں جو روزے کو باطل کرتا ہے لیکن ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ چیز روزے کو باطل کرتی، تو کیا جاہل ہونے سے روزہ معاف ہو جائے گا، روزہ ہمارا باطل نہیں ہوگا؟ باطل نہیں۔ تو اس میں جواب یہ ہے کہ وہ جو آپ جاہل ہیں کس چیز سے جاہل ہیں؟ اگر کھانے پینے اور ہم بستری کے مسائل سے جاہل ہیں کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا ہم بستری سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہر حال میں آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جاہل قاصر ہوں یا جاہل مقصر ہوں، دونوں صورتوں میں آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال لفظ جاہل قاصر و مقصر کا ہے، اس کی بھی ایک وضاحت نہایت ضروری ہے۔ بہت سے مسائل میں جواب دیا جاتا ہے کہ اگر آپ جاہل قاصر تھے تو آپ کے اعمال جو ہیں وہ صحیح تھے، اگر آپ جاہل مقصر تھے تو آپ کے اعمال صحیح نہیں۔ تو مولانا صاحب بتائیے یہ قاصر و مقصر ہوتا کیا؟ دیکھیں، جاہل قاصر اس جاہل کو کہتے ہیں کہ جو اپنی جہالت میں معذور ہو۔ بہت سی چیزیں انسان نہیں جانتا اور جب وہ جانتا ہے تو کہتا ہے ہاں یار میں تو اس سے بالکل غافل تھا، یعنی متوجہ ہی نہیں تھا، یا میرے ذہن میں نہیں آیا کہ اس حوالے سے میں پوچھوں۔ غفلت نہیں ہے، بلکہ جسے کہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مثال طور پہ ایسی جگہ رہ رہا ہے کہ کوئی ہے نہیں جس سے معلوم کرے۔ آج کے زمانہ سوشل میڈیا کا ہو گیا ہے، واٹس ایپ اور فیس بک اور دوسری چیزوں کے ذریعے ماشاءاللہ آن لائن کلاسیں چل رہی، پیغام پہنچائے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ پوچھ لیا۔ پہلے کا زمانہ ایسا نہیں تھا، ہر قریے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ضروری نہیں کہ کہیں نہ کہیں عالم موجود ہی ہو ہر جگہ، کبھی کبھی نہیں ہوتے تھے، اب وہ پوچھے کس سے؟ نہیں پوچھا۔ تو اگر جاہل ہے اور اپنے جہل میں معذور ہے، یعنی جاہل تو تھا لیکن جہالت میں معذور تھا، کوئی اس کے لیے راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنی جہالت کو دور کرے، یا اثر اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی اس حوالے سے معذور ہے، یعنی واقعاً بینی و بین اللہ اپنی جہالت میں معذور ہے۔ اب کون معذور ہے کون معذور نہیں وہ خود سمجھ سکتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا کہ الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کے بارے میں بہتر آگاہ ہے، بہتر جانتا ہے کہ اس کا نفس کیسا ہے، کس کنڈیشن میں ہے اور خدا کی کیسی بندگی کر رہا ہے۔ تو واقعاً اگر معذور تھا تو اسے جاہل قاصر کہتے۔ جاہل مقصر وہ ہے کہ نہیں، اصلا دین کے مسائل سیکھ سکتا تھا، ساری فیسلٹیز موجود ہیں، سب کچھ ہے، لوگ کہتے ہیں کلاس ہو رہی ہے، آن لائن کلاس ہو رہی ہے، دین کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں۔ تو اب اگر اسے ایک بیگ جھٹکا لگا، ہوش میں آیا، توبہ، خدا نے توبہ کرنے کی توفیق دے دی، یا عمر گزرنے کے بعد جب موت کے آثار دکھے تو اسے احساس ہونے لگا کہ نہیں بھائی کچھ اپنے اعمال صحیح کرنے چاہیے، تو تھا تو جاہل مقصر، کوتاہیاں کی ہیں، تو اسے جاہل مقصر کہا جاتا ہے۔ بہت سے مسائل دین میں جب یہ تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ جاہل قاصر تھے تو آپ کا فلاں عمل صحیح ہے، البتہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے لیکن بعض موارد میں ہے، اگر جاہل مقصر تھے تو آپ کا عمل صحیح نہیں ہے۔ تو وہی کنڈیشن ماہ رمضان کے روزے میں بھی، اگر آپ نے اپنے روزے کو کھانے پینے اور ہم بستری کے ذریعے باطل کیا ہے تو اس میں جاہل قاصر ہوں، معذور ہوں اپنے جہل میں،
یا جاہل قاصر نہیں ہے، جاہل مقصر ہے، معذور نہیں ہے، دونوں صورت میں آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں کفارہ واجب ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم الگ سے گفتگو کریں گے کہ کن موارد میں روزے کی قضا واجب ہے اور کن موارد میں روزے پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے، اس کی ایک الگ ہم گفتگو کریں گے الگ جلسے میں۔ لیکن جاہل اگر قاصر ہے یا مقصر ہے، کن چیزوں سے جاہل تھا کہ کھانا پینا روزے کو باطل کرتا ہے یا ہم بستری روزے کو باطل کرتی ہے، تو ہر صورت میں اس کا روزہ باطل شمار ہوگا۔ ان کے علاوہ جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں اور 7 موارد، جن میں سے حالت جنابت میں باقی رہنا، گرد و غبار، جھوٹی نسبت، یہ تمام موارد جو تھے اس میں جاہل قاصر اور مقصر میں فرق رکھا گیا۔ اگر جاہل مقصر تھا تب تو اس کا روزہ باطل ہے، یعنی جان بوجھ کے اس نے علم حاصل نہیں کیا، اپنی جہالت میں کوئی عذر بھی نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اگر جاہل قاصر رہا ہو یعنی اپنی جہالت میں معذور رہا ہو تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک کنڈیشن ہے اور ایک تفصیل ہے، یہ پتہ ہونی چاہیے کہ کن موارد میں جاہل قاصر سے روزہ باطل ہے، کن موارد میں قاصر اور مقصر دونوں سے روزہ باطل ہے، اور کن موارد میں روزہ باطل نہیں ہے، تو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو انہی امور سے مربوط جو ابھی ہم نے مبطلات روزہ کے بارے میں بیان کیا کہ کون سی چیزیں روزہ کو باطل کرتی ہیں، کچھ اور بھی سوال ہیں جو اسی سے متعلق ہیں، اس کے بارے میں بھی وضاحت آپ کے سامنے دیتے چلیں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ بھوک یا پیاس لگتی ہو تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ ہاں ہوتے ہیں ایسے لوگ، بہت زیادہ بھوک لگتی، مولانا ہم سے بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی، یا شوگر کے پیشنٹ ہیں اگر نہیں کھائیں گے تو اب بہت زیادہ شدت کی بھوک لگتی ہے، ہم بھوکے رہتے ہیں اور ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو پہلے بھی ہم نے دیکھیے اشارہ کیا کہ بھوک میں روزہ ایک ہلکی پھلکی بھوک ہے، اب روزہ رکھنا ہے، بھوکی کا نام روزہ ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں واقعاً اتنی بھوک ہے جو باعث مشقت ہے، اور ایسی مشقت ہے، ایسی سختی ہے جو معمولاً غالباً قابل تحمل نہیں ہے، یعنی جس شخص کے لیے اتنی شدت کی سختی ہوگی، مشقت ہوگی، وہ کہے گا بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اگر ایسی کنڈیشن ہے واقعاً بھوک لگتی ہے تو وہاں پر وہ ضرورت کے مقدار، پھر اس ورڈ پہ ہم کوڈ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب جب ہمارے اوپر روزہ معاف ہو گیا یا روزہ ساقط ہو گیا تو اب دل کھول کے کھاتے پیتے رہیں اور سب بالکل معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں کچھ موارد میں پہلے بھی اشارہ کیا کہ جہاں پہ روایات میں آیا ہے، جیسے ضعیف افراد ہیں ان کے روزے معاف ہیں، جیسے وہ شخص جس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اس کے روزے معاف ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ جیسے چاہیں کھائیں پئیں، البتہ سیرو کے کھانا مکروہ ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جیسے بھوک کا مسئلہ یا دوسرے موارد ایسے ہیں تو وہاں پر صرف ضرورت کی مقدار آپ کھا سکتے ہیں، یعنی جس سے آپ کی ضرورت کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ ایک عربی کا جملہ ہے، علمی اصطلاح بیان کیا جاتا ہے کہ الضرورات تقدر بقدرها، ضرورت اتنی ہی اجازت دیتی ہے جتنی ضرورت ہے، پھر اس سے زیادہ تو ضرورت نہیں ہے، اور جب اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ اجازت بھی نہیں ہے۔ تو ضرورت اتنی اجازت دیتی ہے جتنی ضرورت پائی جاتی ہے، جتنی مقدار ضرورت ہے۔ اب یہ کیسے ہم سمجھو، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، انسان آگاہ ہے۔ تو اگر واقعاً ضرورت ہے تو ضرورت کی مقدار کھائیں، باقی دن کچھ نہ کھائیں، روزے کا احترام کریں، اور بعد میں اگر اس کی قضا بجا لا سکتے۔ ایک شخص ایسا کہ نہیں ایسا پورے سال روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ ٹھنڈک کے ایام ہوں چاہے وہ گرمی کے ایام ہوں، وہ مسلسل اس کے لیے بھوک بہت سخت ہے، تو ایسا شخص تو خیر اگر ہے تو پھر تو اس پہ روزہ ساقط ہے، لیکن رمضان میں شکم سے رو کے نہیں کھا سکتا، صرف ضرورت کی مقدار وہ کھا سکتا ہے۔ اور انہی چیزوں سے مربوط سوال سے کہ جو شخص، ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جو شخص کسی کام کے بارے میں نہ جانتا ہو، اس کی وضاحت ہم نے پیش کی۔ سوال نمبر 7، اگر کوئی شخص غلط غسل کرتا ہو تو اس کے روزے کا کیا ہو؟ کیونکہ مبطلات روزہ میں یہ بھی تھا کہ کوئی شخص جنابت کی حالت میں باقی رہے اور غسل نہ کرے، خود اگر غلط غسل کرتے رہے، جیسے غلط وضو کیا تو نماز باطل ہو گئی، تو اگر کوئی شخص غلط غسل کرتا رہا ہو تو اس کے غسل، ایسے غسل کے ساتھ روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جہاں پر بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ غلط غسل کیا ہے یا غلط وضو کیا ہے تو ضرور جو شخص، جس شخص سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کو اپنی کنڈیشن بتائیں کہ جو غلطی آپ نے کیا کون سی غلطی کیا ہے، صرف یہ کلی سوال نہ کریں
جب ایسا آپ بعض لوگوں سے پوچھیں غلط وضو کر کے نماز پڑھی، نماز کیسی ہے، آپ جواب میں کہہ دیں گے مولانا کہ بھائی نماز باطل ہے۔ حتماً اس کی ڈیٹیل بتائیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی، شاید اس میں کوئی راہ حل ہو۔ وہ جو ماہر ہیں، جو مبانی دین سے، مبانی فقہ اصول سے آشنا ہیں، وہ بہت سی جزیات کو بہتر سمجھتے ہیں، تو حتماً بتائیں کہ ہماری غلطی کیا ہے۔ نیت میں غلطی کیا، مولانا ہم نیت نہیں کرتے تھے۔ اب نیت کے بارے میں ہم نے اس دن اشارہ کیا کہ نیت اتنا ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے۔ مولانا ہم گئے، نہانے بھی گئے اور نہا کے چلے آئے، لیکن غسل کی نیت نہیں کی۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ غسل کی نیت یہی ہے کہ پانی ڈالنے سے پہلے پورے الفاظ زبان پہ جاری ہوں، غسل میں کرتا ہوں، واجب، جنابت کا، قربتاً اللہ، روزہ رکھنے کے لیے، وہ تمام چیزیں سوچتے ہیں جب تک زبان پہ جاری نہیں ہوگی تب تک غسل ہی نہیں ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ گئے، آپ کو یاد بھی نہیں تھا، لیکن جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں گئے تھے حمام میں، آپ کہیں گے ہم غسل کرنے گئے تھے، تو یہی کافی۔ تو غلط غسل سے مراد کیا ہے؟ ہاں، اگر کوئی شخص غلط غسل کے معنی ہے کہ غسل کرنے ہی نہیں جانتا تھا کہ پہلے غسل میں سر و گردن کو دھوتے ہیں، اس کے بعد بدن کو دھوتے ہیں، کوئی الٹا دھوتا رہا ہو، پہلے بدن دھوتا تھا بعد میں سر و گردن دھوتا تھا، جبکہ ایسا کم ہوتا ہے۔ اگر ایسے کچھ موارد ہوں تب تو بے شک بالکل غسل باطل ہے، لیکن نہیں۔ اب یہیں پر سر و گردن دھونے کے بعد دائیں اور بائیں میں ایک ترتیب ہے کہ دائیں طرف کو پہلے دھوئیں، بائیں طرف کو دھوئیں، پھر بائیں طرف کو۔ تو اب یہ ترتیب سب کے یہاں ضروری نہیں ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اس ترتیب کو کہ آپ سر و گردن دھونے کے بعد دائیں طرف دھوئیں پھر بائیں طرف دھوئیں واجب نہیں سمجھتے ہیں، اس کو مستحب سمجھتے ہیں۔ احتیاط مستحب ہے کہ اس ترتیب کی آپ رعایت کریں، لیکن اگر رعایت نہیں کیا ہے کسی نے تو ایسے عالم میں آپ کا غسل باطل نہیں ہوگا۔ تو غسل میں یا غسل کے ہی حوالے سے ایک اہم سوال بہت پوچھا جاتا ہے آج کل رائج ہے، وہ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ بھی ہے، وہ کہ مولانا شاور سے غسل کرنا کیا غسل باطل کر دیتا ہے؟ کیونکہ آیت اللہ سستانی کا ایک فتویٰ ہے، وہ احتیاط واجب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شاور کے نیچے نہا رہا ہے، مثلا صابن لگایا اور صابن لگانے کے بعد اس نے جو ہے تمام چیزیں کرنے کے بعد اب غسل کرنا جب شروع کرتا ہے تو صابن جب دھوتا ہے تو اس وقت غسل کی نیت ہوتی نہیں، تو اب وہ شاور کے نیچے جیسے تھا ویسے ہی غسل کی بھی نیت کر لی۔ تو اس میں ان کا تھوڑا سا اشکال ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کسی اور جلسے میں بیان کریں گے، لیکن ان کے نزدیک مراد یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا بدن کو حرکت دیں، جس کنڈیشن میں آپ پہلے سے تھے اسی کنڈیشن کو جاری نہ رکھیں۔ یعنی کیا مراد ہے؟ جیسے آپ سجدہ کر رہے ہوں، آپ سجدے میں ہوں، آپ سے کہا جائے کہ 2 سجدہ بجا لائیں، تو آپ کا دوسرا سجدہ کب کہلائے گا؟ جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے، دوبارہ سجدے میں جائیں گے۔ اگر آپ سجدے ہی میں ہو اور نیت کر لیں کہ میں دوسرا سجدہ کرتا ہوں تو وہ سجدہ ہوگا؟ کہیں گے نہیں مولانا وہ کہاں سے ہوگا، وہ تو ایک ہی ہوگا نا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاور کے نیچے نہا رہے تھے اور نہاتے ہی نہاتے آپ نے غسل کی نیت کر لی، تو یہ تو وہی نہانا ہی چل رہا ہے نا۔ آپ کا غسل کب شروع ہوا؟ نیت سے غسل نہیں، نیت کے ساتھ ساتھ کچھ عمل بھی شروع ہونا چاہیے۔ جس طرح سجدے میں دوسرے سجدے کی نیت کر لینے سے دوسرا سجدہ نہیں ہوگا، آپ کو سر اٹھانا پڑے گا، دوبارہ جب پیشانی سجدے کی نیت سے رکھیں گے تب آپ کا سجدہ شمار ہوگا۔ تو اسی طرح سے غسل ہے، جب آپ شاور کے نیچے پہلے سے نہا رہے تھے تو اسی وقت اگر نیت کر لیتے ہیں تو یہ دھونا شمار نہیں ہوگا۔ غسل یعنی کیا؟ غسل اور غسل، غسل یعنی دھونا، غسل دھونے کے بعد جو حالت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے اسے غسل کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ دھو رہے ہیں یہ دھونا شروع ہونا چاہیے، آپ تو پہلے ہی سے دھو رہے تھے، جس طرح آپ پہلے سے سجدہ کر رہے تھے۔ تو کب غسل کہلائے گا؟ جب آپ تھوڑی سی حرکت کریں اور غسل کی نیت سے شاور کے نیچے جائیں۔ تھوڑی بہت بھی حرکت اگر آپ جزوی کر رہے ہیں تب بھی وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو غسل جنابت کے حوالے سے یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو جوانوں کے لیے بیان کرنا ضروری تھا۔ انشاءاللہ مسلسل اس پروگرام میں آپ بنے رہیں اور مسائل دین کو بہتر سے بہتر طریقے سے سیکھنے کی پوری کوشش کریں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیت السیاط علی رؤوس اصحابی حتی یتفقہوا فی الدین، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب کے سروں پر تازیانہ ہو تاکہ وہ مسائل دین کو سیکھیں اور سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔